ہماری پارلیمانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے۔ اس ملک میں جہاں طاقت ہے وہیں اقتدار، چاہے برسر اقتدار کوئی بھی ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس نقطے کا جواب تلاش کروں، مگر بات پارلیمان سے شروع ہو کر عدلیہ پر ختم ہو گئی۔ رات کے اندھیرے سے صبح کے اجالے تک بڑی دھواں تقریریں ہوئیں۔ ایک چیف جسٹس سے لے کر دوسرے چیف جسٹس تک سب کو ذمہ دار قرار دیا گیا جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا۔ کیا افتخار چودھری اور کیا ثاقب نثار، کاش دو الفاظ میثاق جمہوریت کی اصل وجہ کے لیے بھی ادا کر دیے جاتے۔ یہ کیوں ہوا تھا اور آج جو حکومت قائم ہے کیا ایک آزاد غیر جانبدار انتخابات کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے؟ اگر 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ 2024 میں، تو ان دونوں کے پیچھے کون تھا؟ کیا اس کا جواب اس 26ویں آئینی ترمیم میں ملتا ہے؟ جمہوریت کے چیمپئنز میں سے کسی کی زبان سے یہ سننے کو نہیں ملا کہ اس ملک میں آج تک آئین کے آرٹیکل 6 پر عمل کیوں نہیں ہو سکا۔ نہ جنرل ضیاء کا ذکر، نہ اس کے دور کی ترامیم کا، نہ جنرل پرویز مشرف، نہ ہی 17ویں آئینی ترمیم کا جس نے مشرف کے دور کے اقدامات کو تحفظ دیا۔ بات 58(2)B کی جس نے 3 سابق وزرائے اعظم کو گھر بھیجا، محمد خان جنیجو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف۔ مگر حضور یہ بھی تو بتاتے کہ ہر مرتبہ جب کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا تو پہلا خیر مقدمی بیان کس کا آتا تھا؟ 1954 سے لے کر آج تک اگر اس ملک میں جمہوری نظام ڈیریل ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کو تو دی جا سکتی ہے، محض ایک ادارے کو نہیں، اور جس کی سہولت کاری میں اس وقت کی سیاسی قوتیں رہی ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جمہوری نظام یا آئین کو بچا سکتی ہے تو خدا را اس کو نکال دے، اور اگر آزمائش شرط ہے تو جس 2/3 اکثریت سے یہ ترمیم منظور ہوئی ہے اسی اکثریت سے شہباز شریف کی جگہ میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کر دیکھ لیں۔ بات بہت سادہ سی ہے، اس ترمیم کو لانے کی ڈیڈ لائن 23 اکتوبر تھی، وگرنہ اتنی جلد بازی 18ویں ترمیم میں تو 9 ماہ لگ گئے تھے، اور ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی اور جسٹس منصور علی شاہ کی بحیثیت چیف جسٹس تقرری تھی۔ قاضی صاحب کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرح نہ 184(3) کا استعمال کیا اور نہ ہی ہر سماعت میں من پسند بینچ تشکیل دیا۔ البتہ ان کا سب سے متنازع فیصلہ بہرحال وہی کہلائے گا جس کے نتیجے میں ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا۔ البتہ قاضی صاحب نے بعض مقدمات کی براہ راست کوریج کا اہتمام کر کے ایک احسن فیصلہ کیا، کیونکہ بہرحال عوام کو جاننے کا حق ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران اسلام آباد سیاست کا مرکز بنا رہا۔ اس میں سب سے زیادہ متحرک 2 ہی شخصیات نظر آئیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور دوسرے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ مگر ایک اہم ترین شخصیت جو منظر نامے سے دور رہی وہ ہے پشتون ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، جو اس تقریباً نامعلوم 6 جماعتی اتحاد کے سربراہ تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف BNP مینگل بھی تھے۔ اس پورے پروسیس میں پی ٹی آئی سیاسی طور پر کمزور نظر آئی۔ اس نے اپنا سارا وزن مولانا کے پلڑے میں ڈال دیا اور آخری وقتوں میں وہ اسی پر مطمئن ہو گئے کہ اس ترمیم سے کچھ متنازع شقیں نکال دی گئی ہیں، اور بس انہوں نے ووٹ نہ ڈالنے پر اتفاق کیا۔ رہ گئی بات مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس ترمیم سے کم از کم ان کو وقتی سکون شاید حاصل ہو جائے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، مگر ہماری پارلیمانی تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ 3 مثالیں دے کر آگے بڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اصل مسئلہ اعلیٰ عدلیہ یا چیف جسٹس کا نہیں۔ صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا نے اپنی کابینہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا، اور پھر اکتوبر 1958 کو مارشل لاء بھی لگا دیا، اور 2 ہفتے بعد ہی ایوب نے مرزا صاحب کو گھر بھیج دیا۔ دوسری مثال ذوالفقار علی بھٹو کی، اپنے تئیں ایک کمزور اور جنرل ضیاء الحق کو 7 جنرلز پر ترجیح دے کر چیف لگایا، اور پھر انہی موصوف نے 5 جولائی 1977 کو نہ صرف مارشل لاء لگایا بلکہ 2 سال بعد اپنے ہی محسن کو پھانسی بھی دے دی۔
تیسری مثال جنرل پرویز مشرف کو 3 جنرلز پر ترجیح دے کر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف لگایا اور سال بھر میں ہی مشرف صاحب نے یہ احسان اتار دیا 12 اکتوبر 1999 کو۔ اب ان تینوں حضرات کو اپنے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے من پسند عدلیہ اور چیف جسٹس لانے پڑے۔ جس نے اس عمل کا حصہ بننے سے انکار کیا وہ گھر گیا۔ اسی لیے تاریخ آج ان ججوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے، لہٰذا اس 26ویں ترمیم میں ایسا کوئی تحفظ عدلیہ کو حاصل نہیں۔ کل جب کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہوگا تو یاد رکھیں اسی طرح کے آئینی بینچ کے ذریعے بھیجا بھی جائے گا، اور یہی بینچ اس پورے عمل کو آئینی اور قانونی بھی کہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آج پارلیمان آزاد ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو وہ بلاول بھٹو کے ساتھ مل کر میثاق جمہوریت کو مکمل طور پر نافذ کر کے دکھائیں۔ 26ویں ترمیم کو منظور کرانے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے اس پورے عمل میں اگر کوئی جماعت سب سے کمزور نظر آئی تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ تصور کریں مولانا فضل الرحمان 13 سیٹوں پر مرکزی لیڈر نظر آئے، اور شاید بلاول زندگی میں مولانا کے پاس اتنی بار نہ گئے ہوں جتنے پچھلے ایک ہفتے میں، اور دوسری طرف ایم کیو ایم 22 سیٹوں کے ساتھ بھی بے بسی کی تصویر۔ کہتے ہیں انہیں 27ویں آئینی ترمیم کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جس کا میمو با اختیار بلدیاتی نظام ہے، جس کو اصولی طور پر تو 18ویں ترمیم کے بعد با اختیار ہونا چاہیے تھا، مگر جو حال اس وقت بدقسمتی سے ایم کیو ایم کا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی متحدہ کے پاس اسی تنخواہ پر کام کرنے کے سوا آپشن نہیں ہے۔ البتہ ایم کیو ایم کی قیادت نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر ان کی جماعت کی حمایت نہ کی گئی تو اس کا فائدہ پی پی کو نہیں پی ٹی آئی کو ہوگا۔ کراچی اور حیدرآباد میں میثاق جمہوریت یقینی طور پر بے نظیر بھٹو شہید کا خواب تھا، مگر وہ اب تک خواب ہی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو بلاول اور نواز شریف اس کو دوبارہ پڑھ لیں اور میثاق کے مطابق ایک حقائق کمیٹی بنا ڈالیں، کارگل پر نہ صحیح جس کا ذکر میثاق میں موجود ہے، صرف کارکردگی پر بنا ڈالیں۔ چلیں کمیشن یہ فیصلہ کرے کہ اس ملک میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا کون کون ذمہ دار ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم 1973 سے صرف ترامیم کر کے آئین کی پیوند کاری میں لگے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کیا گل کھلاتی ہے، کون محفوظ رہتا ہے اور کون طاقتور۔